یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے، اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئی اے ان کو پکڑے. جنہوں نے بی بی شہید کی تصویریں بنائی ہوں، جنہوں نے اس وقت وہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے انٹرنیشنل فرمیں ہائر کی ہوں، وہ ہمیں نہ بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں. قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ میں ترامیم کثرت رائے سے منظور. آرمی ایکٹ میں ترامیم پر حکومت کا ساتھ دے کر سیاسی جماعتوں نے حب الوطنی کا ثبوت دیا. وزیر اطلاعات فردوس عاشق ایوان کا بیان. آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت، مسلم لیگ نون کے بیانیے کی موت. آرمی چیف کی مدت ملازمت پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا بیان. کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے، دفاعی تجزیہ کار شہزاد چودھری سے اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے. And a very warm welcome to the show. قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کثرت رائے سے منظور ہو چکی ہے. اس طرح آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی راہ میں حائل قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اور جو کوئی رکاوٹیں اگر تھیں تو وہ بھی اب نہیں ہیں. حکومت، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آج ایک پیج پر دکھائی دی. تینوں جماعتوں نے اس کی حمایت کی، جبکہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. گزشتہ 1.5 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی معاملے پر ہمیں کسی حد تک مفاہمت ہے. حکومت نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے. جو سٹیٹمنٹ ہے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی، وہ یہی کہہ رہی ہے. لیٹس واچ ہر. تو آج تمام سیاسی جماعتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ان کی قیادت کو نہ صرف آج جو انہوں نے رول پلے کیا، خصوصاً پیپلز پارٹی نے، انہوں نے جب وہ امینڈمنٹس جو پرپوز کی ہوئی تھی پاکستان کے بہترین قومی مفاد میں، وہ ودرا کی، اور ایک یونینیمس لیجسلیشن کا آج جو تاریخ ساز دن تھا، انہوں نے اپنے کاز کے ساتھ، نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے ہو کے حب الوطنی کا ثبوت دیا. یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے یہ ترامیم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، لیکن حکومت اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے. وزارت قانون نے اس حوالے سے نظر ثانی کے لیے بھی درخواست اپیل دائر کی ہے. توسیع کا معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ تبدیل کرے. فواد چودھری صاحب بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو فواد چودھری. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا کیا موقف تھا اور آگے ابھی معاملہ کیسے ہوگا. لیٹس واچ فواد چودھری's earlier statement. یہ مدت کا سپریم کورٹ نے کہا کہ تعین کیا جائے، یہ آرٹیکل 243 کی اسپرٹ کے خلاف ہے سپریم کورٹ کا. لیکن بہرحال جس طرح سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ضروری نہیں کہ تمام فیصلے درست ہوں، لیکن سپریم کورٹ کے تمام فیصلے حتمی ہوتے ہیں. تو چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ نے اس کا کمپلائنس کرنا ہے، اس کو آپ نے کمپلائی ود کیا ہے. ہمیں ججز کے عہدوں کا احترام کرنا ہے، پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کا احترام کرنا ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، آپ نے آج آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی خلاف آئین قرار دیا ہے. اگر یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے تو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا؟ دیکھیں، انہوں نے بیسک جو بنیاد ہے نا، وہ یہ کہا کہ ٹینیور کا تعین نہیں ہے اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ طے نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ فیصلہ چونکہ صرف 24 گھنٹوں میں ہوا تو بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی کہ آرٹیکل یہ جو 1956 کا ہمارا آئین تھا اور 1962 کا آئین تھا، ان دونوں آئین جو دونوں آئین ہیں، ان میں یہ جو آرمی چیف اور سروسز چیف کے جو عہدے تھے یہ ٹینیورڈ تھے.
ان کی جو ٹینیور مقرر کی گئی تھی اور اس کے مطابق وہ کیا گیا تھا. لیکن یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ٹینیور نہیں تھی, اور اس لیے نہیں تھی کہ اس کے اوپر جو پوری ڈیبیٹس ہوئی, اگر وہ 4 ڈیبیٹس اگر آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے ایک بڑا یہ فیصلہ کہ ٹینیور نہیں ہوگی بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا, اور اس لیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو پورا اختیار دینا چاہتی تھی مقررہ کہ وہ جب تک اور جتنی مدت تک آرمی چیف رکھنا چاہیں وہ رکھیں, جب نہیں رکھنا چاہیں ان کو نہ رکھیں. جو فیصلہ آیا آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس کی کلیریفیکیشن دی. حکومت کا اب کیا لاہ عمل ہوگا؟ ترمیم تو ہو گئی, فواد چوہدری صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. وی ول کانٹیکٹ ہم اگین. مظہر عباس صاحب I'll come to you. اس سارے معاملے میں پی ایم ایل این کے لیڈر سے کچھ نے تو کھل کر بھی بات کہہ دی, کچھ نے آپس میں میٹنگز میں کہہ دی. پی ایم ایل این کا جو پوائنٹ اس وقت نظر آ رہا ہے سیاسی طور پر سٹیٹس, اس پہ یقیناً کوشچن اٹھا ہے. بڑے لمبے عرصے تک ایک سٹانس لیا خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے, پھر خاموشی ہوئی, پھر دوبارہ شور ہوا. اب جو ہوا ہے اس کے بعد خود پی ایم ایل این کے اپنے اندر بھی سوالات ہو رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ تمام واقعات اس میں اپوزیشن اکٹھی ہوئی اچھی بات ہے, لیکن پی ایم ایل این کی سیاست کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں آج؟ اپوزیشن اکٹھی تو ہوئی ہے, لیکن اپوزیشن نے بھی میرا خیال ہے اس ایشو کے اوپر جتنا یو ٹرن لیا ہے تو وہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی سے یو ٹرن کے اوپر, کیونکہ پہلے دن کوئی پوزیشن, دوسرے دن کوئی پوزیشن, تیسرے دن کوئی پوزیشن, کل تک ان کی پوزیشن بڑی مختلف تھی, آج بڑی مختلف نظر آئی ہے. تو اپوزیشن میرا خیال ہے اٹر کنفیوژن کا شکار ہے. اور ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو کریڈٹ دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کو کریڈٹ دیا, اپوزیشن سے کو اپریشیٹ کیا, لیکن یہی چیز, یہی اسپرٹ مجھے الیکشن کمیشن کے ممبران کی نامنیشن پہ کیوں یونٹی نظر نہیں آتی, نیب آرڈیننس کی ترامیم پہ یونٹی کیوں نہیں نظر آتی, وہاں اتنی ہارڈ لائنز کیوں ہوتی ہیں. یعنی اگر کیا الیکشن کمیشن کا نہ ہونا اور الیکشن کمیشن کا نہ ہونا وہ کیا قومی مفاد ادھر نہیں آ رہا, کیا قومی مفاد؟ تو میرا خیال ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ قومی مفاد کے معاملے سے زیادہ ان پارٹیوں کے ذاتی مفادات کے مسائل بھی ہیں, اور اسی وجہ سے کچھ اس میں ڈر و خوف بھی نظر آتا ہے اس کے اندر. ورنہ تو یہ پہلے دن یہی پوزیشن لیتے ہیں, پی ایم ایل این کو پہلے دن ہی یہ پوزیشن لینی چاہیے تھی, پیپلز پارٹی کو پہلے دن یہ پوزیشن لینی. مظہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈر اور خوف میں فیصلہ کیا اپوزیشن؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ جس اپوزیشن کے بیانات آپ دیکھ لیں نا, کہ پہلے دن پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اس پہ, پھر اس کے بعد ان کی پوزیشن کچھ سافٹ ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم ترامیم لے کر آئیں گے, آج پھر ترامیم جو ہے انہوں نے اس سے وڈرا کر گئے. تو میرا خیال ہے کنفیوژن اس کو زیادہ کہیں, اگر ڈر و خوف نہیں بھی تو کنفیوژن ضرور رہا کہ ہم جائیں نہ جائیں. اور پھر پی ایم ایل این کے اندر تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ پی ایم ایل این چاہ کیا رہی ہے اور کیا نہیں چاہ رہی. اور بیسکلی یہ کہ پی ایم ایل این کی وجہ سے چیزیں اور زیادہ وہ ہوئیں, کیونکہ انہوں نے یونیلیٹرلی فیصلہ کر لیا کہ جی, حالانکہ شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ صرف مسلم لیگ نون کے صدر نہیں ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے تحت ان کا فرض تھا کہ وہ دیگر جماعتوں سے جو ہے مشاورت کر کے اپوزیشن ایک میسج دیتی, اور پازیٹیو میسج تھا. ایکسٹینشن کا فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں کوئی کنٹروورسی ان نیسیسری بننی چاہیے تھی. سپریم کورٹ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. دیکھیے سپریم کورٹ نے کے سامنے ایک میٹر آیا, اس میٹر کو انہوں نے خود نوٹس میں تبدیل کر لیا یا ٹیک اپ کر لیا اس چیز کو, حالانکہ وہ پٹیشنر وڈرا کر گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے انوملیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کو ڈائریکشن دی کہ جی اس کو کریکٹ کر لیں. اب یہ اتنا بڑا ایشو میرے لحاظ سے گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ, اور آج تک گورنمنٹ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن ہے تو گورنمنٹ کی کانٹرڈکشن, مس ہینڈلنگ اور اپوزیشن کی انڈیسائسونیس, کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے وہ کیوں کیا. تو مجھے اس پورے ایشو کو اتنا زیادہ لنگر آن نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آج جس تیزی سے پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس سے تو لگا ہے کہ 220 کا آغاز T20 سے ہو گیا.
Okay, very interesting statement, Shehzad Chaudhry साहब. You're laughing at what Mazhar Abbas साहब said. लेकिन इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी हम देख सकते हैं. एक तो हम देख सकते हैं अपोजिशन हमें जिस तरह भी हुई इकट्ठे तो नजर आई. फिर PMLN और इदारों के दरमियान जो एक दूरी थी, क्या वो कम होगी आइंदा दिनों में? देखिए, जो पॉजिटिव्स हैं वो ये हैं, एक तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर पॉलिटिकल जो पोजीशन होती है उसकी एक कॉस्ट भी होती है. उसके अगर कुछ फ़ायदे हैं तो एक कॉस्ट भी होगी. तो हर सियासी लीडर जो है या सियासी पार्टी, उसने कोई ना कोई पोजीशन लेनी होती है और उस पोजीशन के नुकसानात भी होंगे और फ़ायदे भी होंगे. ये नहीं हो सकता कि विन विन हो हर तरफ से. तो कोई कुछ लोगों को पसंद आएगा, किसी पार्टी की पोजीशन किसी को पसंद नहीं आएगी. तो उसके अलावा ये है कि अलबत्ता इसको इसलिए इस तरह पॉजिटिव देखा जा सकता है कि अगर ये ना करते, मिसाल के तौर पे ये जो इन्होंने आज तरमीम पास की है और एक्सटेंशन के बारे में, तो फिर ये मामला फिर से कोर्ट में चला जाता. आज तक मसला क्या रहा है? मसला ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब वापस भेज देते हैं कि जाओ जाके खुद मामले को हल करो. अच्छा, ये वो वाहिद एक जज है जो कि इस किस्म के जो सियासी मसाइल हैं उसका हल वापस पार्लियामेंट के पास कहते हैं कि जाओ इस मसले को हल करो, मेरे पास लेके मत आया करो. दिस शुड बी दी, एक्चुअली ये सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो कि पार्लियामेंट के नीचे फॉल करता है, लेजिस्लेशन में फॉल करता है या एग्जेक्टिव के नीचे फॉल करते हैं, उनको फैसले खुद से करने चाहिए. ये ना करते तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में या कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हो रहा होता कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी, और एग्जेक्टिव के हाथ से भी निकल जाता, पार्लियामेंट भी अपना इस्तेकाक खो देती. तो एक तो ये पॉजिटिव है इसके अंदर. दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक प्रोफेशनल पोजीशन है. आप इससे भले इत्तेफाक करें या ना करें कि एक्सटेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो भी है, लेकिन जब एक दफ़ा हो गई, वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया, और वो बेहतर जानते हैं, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देने वाला और लेने वाला दोनों बेहतर जानते हैं कि एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है या क्यों ज़रूरत है. शायद मैं और आप नहीं, वो हमें कोई सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको मान लेना चाहिए. उसको फिर एक तमाशा बना लेना या डिस्कशन का बायस बना लेना, जिस तरीके से बदकिस्मती से पिछले 3-4 हफ्ते में मामला जिस तरीके से चला, स्टार्टिंग विद द एडमिशन ऑफ द पिटीशन इन द कोर्ट टू द पॉइंट जहां पर हम आज पहुंचे हैं. तो आज तो मामला सियासी पार्टीज पे हो रहा है, लेकिन अच्छा हुआ, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये दिस इज बिहाइंड अस, और होपफुली अब इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन फोकस ऑन हिज वर्क और अपना काम करें, और जिसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन जिनको मिली है या जद दी गई है उसके ऊपर उस पे ऊपर फोकस करके मुल्क की अफवाज को आगे लेके चलें. राइट, वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे. वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. फवाद चौधरी साहब, जो अपोजिशन के हवाले से एक नजर आई है हमें मुफाहमत, और हुकूमत ने भी उसको खुशाइन करा दिया, ये बस अब खत्म हो जाएगी या आगे इसको कंटिन्यू भी करना है गवर्नमेंट की तरफ से? कोशिश तो होगी कि इसको आगे कंटिन्यू करें, लेकिन देखिए एक चीज समझने की बात है, ये नहीं है कि हम पार्टीज अलग-अलग ही ना हो, अगर हर मामले के ऊपर इख्तलाफ ना हो और इत्तफाक हो. जाहिर है कि हमारे आइडियाज डिफरेंट हैं, हमारी इकोनॉमी के आइडियाज डिफरेंट हैं, और बेशुमार पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आपस में, इसीलिए हम मुख्तलिफ पार्टीज हैं, और यही डाइवर्सिटी होती है डेमोक्रेसी में. अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी में, इससे पहले भी आपने देखा कि जब फाटा के मेंबरान का बिल था उसके ऊपर भी एक इत्तफाक हुआ था. अब हमारी कोशिश ये है कि इसके ऊपर 2 और मामलात के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए. एक तो नैब का जो तरीकाकार है, एहतसाब का जो तरीकाकार है, उसके ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए, और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए. अब हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है. परवेज खट्टक साहब जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं, पहले हम पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं, फिर PMLN से राब्ता कर रहे हैं ऑन दिस अकाउंटेबिलिटी थिंग, ताकि इसको हम आगे लेके चलें. और एक ऐसा, क्योंकि देखिए अभी जो एहतसाब है, हमने ये कोई निज़ाम हमारा बनाया हुआ नहीं है, पीपल्स पार्टी PMLN का बनाया हुआ है. इसमें चपड़ासी से लेके चेयरमैन तक की अपॉइंटमेंट उन्होंने की हुई है. ये जो केसेस बने हुए हैं ये इनके अपने दौर के बने हुए हैं. हमने कोई इस निज़ाम को जो है, इसकी अच्छाइयाँ हैं, इसकी जो बुराइयाँ जो ये सारे 24 घंटे बयान कर रहे हैं, ये इनको इन्होंने ठीक नहीं किया और बनाया भी गलत, और फिर उसको जो भी किया. लेकिन बहरहाल हम चाह रहे हैं कि अगर फ्यूचरिस्टिक देखना है तो आइए बैठते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं.
یہی معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن میں میرا آدمی یا تمہارا آدمی کا تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. جو بیسٹ آدمی ہے اس کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہونا چاہیے. سب پی ایم ایل این کے حوالے سے آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے ہی سپورٹرز بہت تنقید کر رہے ہیں. یہ ٹرم آپ نے یوز کی تھی ابو بچاؤ, آپ کو یاد ہوگا, اب بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بھی بنا سوشل میڈیا پر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک خوشائن قدم ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, یا آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی اسی جس کو آپ ابو بچاؤ کہہ رہے تھے اسی مہم کا حصہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, مثبت سیاست کی ہے پی ایم ایل این نے, تو مثبت رپورٹنگ کی طرح مثبت سیاست کی ہے. آپ بھی یو ٹرن لے رہے ہیں چودھری صاحب؟ نہیں, بس امریکہ اس کو ٹھیک ہے, ابھی اس کو جو ہے وہ پی ایم ایل این جانے. اور دیکھیں کہ بیسیکلی دیکھیں ابھی میں تو خیر آگے یہی بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو تو ڈھونڈ کے واپس لائیں, وہ کہاں پہ ہیں. چلے نواز شریف صاحب تو بھی آنے کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا دل نہیں ہے اور وہ مزید علاج کرانا چاہتے ہیں, تو وہ اپنا مزید علاج کریں, لیکن شہباز شریف صاحب کو تو کوئی ڈھونڈ کے واپس لائیں. سو کیا وفاقی کابینہ مریم نواز شریف کا نام جو انہوں نے کہا تھا عیسیٰ سے نہیں نکالے گی, یہ حتمی فیصلہ ہوگا یا آج کے ایونٹس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ ابھی تو وفاقی کابینہ تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے, اب تو عدالت میں معاملہ, عدالت نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کے جانا. اوکے, فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو لندن میں؟ چلیں شہباز شریف صاحب کو تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ, از دیٹ اے جی, میں پاسبلٹی؟ تو نواز شریف صاحب کو بھی لندن میں نہیں دیکھ رہا تھا, بٹ وہ چلے گئے. تو پھر پالیٹکس میں کوئی حتمی باتیں تو ہوتی نہیں ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا اور پھر بعد میں ہو جائے, پھر کیا پتہ. رائٹ, مظہر عباس صاحب, اپوزیشن ابھی بڑی اہم جو ایونٹس ہونے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے, خاص طور پہ نیب کی ترمیم یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. کیا ہم پارلیمنٹ میں یہ پازیٹیو رجحان دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, کنسیڈرنگ کہ نیب کی ترمیم پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو سب سے زیادہ کہہ رہی تھی ہونی چاہیے وہ اعتراض بھی کر رہی ہیں؟ بس اگر فواد چودھری صاحب اور ان کے دوستوں کا لہجہ ایسا ہی ہو جیسے آج مجھے نظر آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل. انہوں نے آپ کے دوستوں پہ لہجہ سخت کر لیا ہے, وہ ان کا اپنا وہ پولیٹیشنز کو چھوڑ کے وہ جرنلسٹ کی طرف وہ ان کا خیر اپنا ایشو ہے, وہ اس پہ زیادہ بات نہیں, کیونکہ یہ آپ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ان کو جرنلسٹ قرار دیا ہے. ویسے وہ خود کو بھی نہیں کہتے جرنلسٹ. We will talk about it. اس پہ ہم پوچھیں گے آپ سے سوال کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے ساتھ میں مشورہ بھی دیا یوٹیوب چینلز کے حوالے سے. لیکن وہ ایک بالکل الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے فواد چودھری صاحب سے بھی, کیونکہ یہ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی میں تو ہر جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس ایشو کا سلوشن ہے, پرووائڈڈ کہ وہ سلوشن کی طرف کوئی جائے. لیکن مجھے گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتی سلوشن کی طرف جانے میں, اور بھی نہیں لگتے. لیکن اس کے حوالے سے بالکل دیکھیے بالکل فواد چودھری صاحب نے درست بات کی کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو ہم ڈسکس کس طرح کرتے ہیں. یعنی یہ بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی کہ جی ایک انٹرم سیٹ اپ ہو, انٹرم سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہو, ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو, اس کی فارمیشن اس طریقے سے ہونی چاہیے. انٹرم گورنمنٹ بھی جب بنتی ہے تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جی یہ چونکہ اس نے پروپوز کیا لہذا یہ اس کا آدمی ہوگا, چونکہ یہ میں نے پروپوز کیا لہذا یہ میرا آدمی ہوگا. ہم اس شخص کو ڈیگریڈ کرتے ہیں جس کے نام دونوں طرف سے پروپوز ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس پارٹی کا آدمی ہے. تو اس لیے ہم میرٹ آف دی کینڈیڈیٹ یا میرٹ آف دی ایپلیکینٹ کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ تین نام عمران خان نے دیے, 3 نام شہباز شریف نے دیے, 3 نام آصف زرداری نے دیے, 3 نام دوسری پارٹی نے دیے. تو آپ کیا اس ملک میں ایسے, میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بڑے کریڈیبل لوگ ہیں اس طرح کے, اور یہ بھی 6 نام ہیں, ان کی میرٹ پر ڈسکس کریں نا کہ ان کا کریئر کیسا رہا ہے, کس طریقے کی ان کی پرفارمنس رہی ہے. اگر کسی کو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی آبجیکشن ہے, اور اگر نہیں ہے اور ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ آدمی ہے, تو وائی ناٹ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی کو چیف الیکشن کمشنر. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک صرف اس ایشو کو قومی مفاد کا ایشو کیوں کیا گیا؟ کیا الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن قومی مفاد کا ایشو نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا سینسٹیو ایشو نہیں ہے؟ کیونکہ اس ملک کی میں آج اس سال بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں. اس میں بالکل اسی طریقے سے نیب کا آرڈیننس, یعنی نیب کو جس طریقے سے مذاق بنتی رہی, اور بات ٹھیک ہے کہ جو ماضی کے قوانین ہیں اس کو بھی لے لیں, اور اب بھی مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی, اور اکراس دا اکاؤنٹیبلٹی تو بالکل ہی نہیں ہو پائے گی. لیکن اس کو اگر بہتر بنا سکتے ہیں
تو اس چیز کو, اس انیشیٹو کو آگے لے کے چلیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے لہجوں کو کنٹرول کریں, اپنی زبان کو کنٹرول کریں, کیونکہ بہت سی چیزیں جو بہت اچھی طریقے سے سالو ہو سکتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف اتنی ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں کہ پھر وہ چیزیں بالکل اور دوری پہ چلی جاتی ہیں. باقی جہاں تک لیکن یو ٹرنز بھی ہم نے دیکھ لیا, اب تو مذہب صاحب بہت بڑے بڑے یو ٹرنز بڑے یو ٹرنز لیے, اور مجھے تو میاں صاحب آج سن 2000 میں نظر آ رہے ہیں. آج مجھے مسلم لیگ نون کی پالیٹکس بالکل ویسی لگ رہی ہے جیسے 2000 میں تھی, کہ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا اسٹرگل ہونے جا رہی ہے, اور پتہ چلا ایک رات نواز شریف اور شہباز شریف بمے اہل و عیال جو ہے وہ ملک سے چلے گئے, اور جاوید ہاشمی کے سپورٹ پارٹی کر دی جس کو 7 سال سزا ہو گئی ان کو. تو اس طریقے سے تو ٹھیک مذہب ہو گیا, اجازت ہے تو استاد چودھری صاحب سے بھی یہی پوچھنا ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے آگے معاملات پارلیمنٹ کے چلانے کے لیے کس پہ زیادہ بار آپ کو لگتا ہے؟ گورنمنٹ پر, انہوں نے کہا لہجوں کو کنٹرول کریں, مظہر عباس صاحب نے کہا, لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن, کیونکہ ہم نے دونوں کے لہجے بڑے سخت دیکھے. دیکھیں کچھ عرصے سے اگر اس سیاست نے کامیابی سے پاکستان میں چلنا ہے نا, تو فواد چودھری کے جو ٹویٹس ہیں اور فواد چودھری کی جتنے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو غور سے سننا شروع کر دیں. اور میں کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی سینس کی بات ہو رہی ہے ہماری سیاست میں تو فواد چودھری کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ چاہتے ہیں Because he is giving you a via media, ایک درمیان کا رستہ دیتے جا رہے ہیں, اس درمیان کے رستے کو پکڑنا چاہیے. وجہ یہ ہے, دیکھیے پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ آج یہ کیا ہوا پارلیمنٹ میں, کس طریقے سے ایک ترمیم اتنی جلدی میں کر دی گئی, یہ پارٹیز کہاں تھیں. ہر پارٹی کا مسئلہ فوج کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی پارٹی کی کریڈیبلٹی فوج کے ساتھ لڑنے میں نہیں ہے. اس کی کریڈیبلٹی اپنا کام بہتر انداز میں اور بہترین انداز سے سیاست کے آگے لے جانے میں. اگر سیاست اچھا پرفارم کرے گی, اور یہ بلانگس ٹو all 3 of them اور all of them جو پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں, کہ اپنی کریڈیبلٹی کس طریقے سے بناتے ہیں, اور ان کی پہچان فوج سے لڑنے میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بنیاد بن چکی ہے, اس کو ہمیں پاٹنا پڑے گا, آگے جانا پڑے گا. وی ہیو ٹو موو اہیڈ آف دس پرٹیکولر, یہ آبسٹیکل ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جو فوج کو چیلنج نہیں کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ سیاستدان اچھے کریڈیبل نہیں ہے. شاید اسی میں سے مجھے مظہر کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے نواز شریف لگ رہے ہیں, مجھے تو 2013 کے نواز شریف لگ رہے ہیں. بات سمجھے نا, 2013 کے بھی تو نواز شریف تھے نا, تو مجھے تو وہ نواز شریف لگ رہے ہیں. اچھا, اب 2000 کا نواز شریف زیادہ کامیاب تھا یا 2013 کا نواز شریف زیادہ کامیاب تھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ 2013 کا نواز شریف زیادہ کامیاب تھا, کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا, وہ پار میں آنا چاہتا تھا, اس کے لیے اس کو رستے چاہیے تھے, اس نے رستے اختیار کیے. اچھا, اب میں یہ تو obviously what I mean to say is کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے, اور وقت پورا کرنا چاہیے اس کو 5 سال پورے کر کے. لیکن تمام کے تمام لوگ, پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے بتائیے جب ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا تو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ میں نے روتے ہوئے آج ووٹ دیا. ٹھیک ہے, اور دے دیا نا ووٹ, یا نہ دیتے, روتے ہوئے دیا یا نہ روتے ہوئے دیا, دے دیا آپ نے نا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی سینس ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے, چاہے میرا دل نہیں مان رہا. میں فوج کو ملٹری کورٹس نہیں دینا چاہتا, پرنسپل کے اوپر ہی چاہیے, اصول کے اوپر ہی صحیح. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اچھا یہ سب کے سب اس طرف رستے پہ چل رہے ہیں, تو یہ کامن وزڈم کس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. تو کامن وزڈم کی جو بات ہے وہ میرے خیال میں جب تک حاوی رہے گا ہماری سوچ کے اوپر, ہماری پارلیمنٹ میں اندر, پارلیمنٹ میں خاص طور پہ, تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سیاسی سفر طے ہوتا ہے. ڈائریکشن آپ نے دے دی ہے, آپ نے کہا فواد چودھری صاحب کی I really believe in the fact that people should listen to this. سب سے زیادہ تو not at his hands, but what he tweets. Yes, tweets not his fists. We will be back right after break. اینڈ ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب کی فسٹ کا ذکر ہو رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ جو معاملات ہوئے ویکینڈ پہ, جو جس کو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سکفل تھی, دوسری افسر مبشر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ان پہ حملہ ہوا تھا. فواد چودھری صاحب نے اپنا موقف پارلیمنٹ میں بھی بتایا, وہاں پر اس پہ بات بھی ہوئی, اور پھر جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ہیں وہ لیجڈ ویڈیوز, انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی تھی. سو کافی انفارچونیٹ معاملات رہے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا پارلیمنٹ میں, لیٹس واچ اٹ. شاید آپ اپنی ماؤں کا, بہنوں کا, بیوی کا, آپ کا کوئی احترام نہ ہو, ہمارے گھروں میں ہے. نہ صرف سر اسپیکر صاحب, ہم اپنے گھروں کو, ہم اپنے فیملیز کو جواب دے ہیں. وہ ہر جو یہاں پر ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, یہ 5 لاکھ ووٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے.
جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ ہم پہ اپنا مان رکھتے ہیں. ہماری اس طرح جب آپ صرف ریٹنگز کے لیے, جب آپ لائکس کے لیے, ریٹنگز کے لیے کسی کی پگڑی اچھالیں گے اور کوئی اس کا مداوا نہیں ہوگا, لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. سو میری آپ سے گزارش ہوگی ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. فواد چوہدری صاحب, پہلا سوال تو یہ کہ آپ کو غصہ میں آپ نے ایسے کیا تھا یا سوچ کر کیا تھا؟ دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اگر آپ ان اے پاورفل پوزیشن اینڈ ہیونگ دا لا بیک گراؤنڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ اتنے بے بس ہیں, تو باقی پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نہیں, پہلی بات, سب سے پہلے تو میں شہزاد چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. از ویری کائنڈ, انہوں نے جو کامنٹ کیا, اور بڑا ان کی مہربانی, بیکاز از ون آف دا موسٹ سیریس پولیٹیکل کمنٹیٹرز ان پاکستان. اگر وہ بات کریں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اٹس ریلی این آنر. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ طاقتور کا تو معاملہ ہے فرینکلی. آپ میڈیا کے لوگ, ہمارے ہاں ہم نے جو بہت پچھلے جو سالوں میں جو بہت کچھ ہوا ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ کے اداروں کی رٹ کمزور ہوئی ہے اور پرائیویٹ اداروں کی جو رٹ ہے وہ مضبوط ہوئی ہے. اور کبھی ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں, پھر اپنے لائرز کو دیکھتے ہیں, پھر ہم اپنے میڈیا کو دیکھتے ہیں, پھر اور ہم اپنے مذہبی حلقوں کو دیکھتے ہیں. ان تمام لوگوں نے جو ریاست کی رٹ جو ہے, جو ریسٹرکٹ ہوتی ہوئی رٹس کو اپنے فائدے میں استعمال کیا ہے. اب جب بھی طاقت آتی ہے, اس کے طاقت ایک منفی طاقت آتی ہے, ایک مثبت طاقت آتی ہے. اب مثال کے طور کے اوپر جب آپ بات کریں کہ میڈیا لاز انفورس کیوں نہیں ہو رہے, میڈیا لاز اس لیے انفورس نہیں ہو رہے کہ میڈیا کے لوگ بڑے طاقتور ہیں. جب ہم نے پی ایم آر اے بنانے کی بات کی, اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو جس طریقے سے جا رہا ہے معاملہ, یہاں پر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا بہت بڑی آفت آنے والی ہے. یہ مظہر اقبال صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ہی ہمیں نہیں بنانے دیا. ساری مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ کٹھے ہو گئے, پی ایم آر اے ہی نہیں بننے دی. اس کے بعد جو انفورسمنٹ ہے لاز کی, چاہے ڈیمیجز لا کی, پیمرا ہے, پیمرا جاتا ہے, پیمرا فیصلہ دیتا ہے, اگلے دن جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے ہو جاتا ہے, سال اس اسٹے میں لگ جاتا ہے. ڈیمیجز کے اوپر آپ چلے جائیں, ڈیمیجز کا کبھی سنا ہی نہیں کہ پاکستان میں کوئی فیصلہ ہوا ہو. سو پرابلم یہ ہے, اسی لیے تو میں نے اسپیکر صاحب کو کل کہا کہ اس میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائے جو صرف یہ دیکھے کہ ایگزسٹنگ لاز انفورس کیوں نہیں ہو رہے. نئے لاز تو چلے بنائیں گے تو بنائیں گے نا, جو ایگزسٹنگ لا ہے ان کو تو دیکھ لیں وہ انفورس کیوں نہیں ہوتے. اور پھر تیسری بات امپورٹنٹ, جس طرح سے یہ بات دیکھیے, ایلیگیشنز ہونا, مطلب فریہ ادریس ہیں, مظہر اقبال ہیں, باقی جو سارے لوگ ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں, ان کا پتہ ہے کہ وہ چلیں مخالفت بھی کریں گے نا تو وہ یہ اس طرح کی بات نہیں کر دیں گے. دیکھیں میرے بارے میں تو جو باتیں کی, پھر جو زرتاج گل ہے وہ لڑکی ہے, وہ منسٹر ہے, جس طرح سے جدوجہد کر کے وہ آئی ہیں, ان کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی, اور بعد میں کہہ دیا, ہنس مسکرا کے پوچھا کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں, تو آگے سے ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے, مجھے تو کسی نے کہا. یہ کوئی طریقہ ہے, یہ کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی بات ہے کرنے والی. اس پہ مظہر عباس صاحب, what do you think کہ لا کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے, لا میں مسئلہ ہے؟ خاص طور پہ فواد چوہدری صاحب نے یوٹیوب چینلز کا بھی ذکر کیا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے تو 2008 میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن پروپوز کیا تھا, اور سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز سے ان کو دیا تھا. آج بھی اب ڈیفیمیشن لا میں خود فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کئی سال لگتے ہیں, تو کیا اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کو بنائیں, اس کو زیادہ ایفیکٹولی بنائیں. جس کی بات کر رہے تھے وہ پاکستان میڈیا اتھارٹی, تو آپ تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور ساری چیزوں کو مرج کر کے, شاید ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی اسپرٹ بہت اچھی ہو, لیکن کل کوئی بھی اتھارٹیرین رولر اسی قانون کو جس طرح انداز میں ہمارے خلاف استعمال کرے گا, اس کا فیئر بھی, اور کیونکہ ایک ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اس لیے وہ بات ہوتی ہے. تو ڈیفیمیشن لا دنیا بھر میں سب سے افیکٹو وہ ہے. اس پہ برطانیہ میں اخبارات بند ہو گئے, اتنی اسٹرانگ ڈیفیمیشنز وہ تھیں. تو آپ اس ایک قانون جو آلریڈی موجود ہے اس کو بہتر بنائیں. پھر جس طریقے سے فواد چوہدری صاحب بات کہہ رہے ہیں, تو